ایک یہ کہتی ہیں کہ حطیم اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، تو اگر ہم اس میں جاتے ہیں نماز پڑھنے لگتے ہیں تو بعض اوقات رش بہت زیادہ ہوتا ہے، دھکم پیل ہوتی ہے، تو کیا ہم اگر اس طرح جا کر نماز پڑھیں کہ دھکے لگ رہے ہیں، ہل رہے ہیں، جھول رہے ہیں، تو کیا ہمیں ثواب حاصل ہوگا؟ دیکھیں ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جذباتیت، ایسا اظہار عقیدت ہرگز محبوب نہیں ہے کہ جس میں انسان اس سے بڑھ کر جو قوانین شرع ہے اور مطلوب شرع ہے اس کا خیال نہ کرے، اس کو پامال کر دے۔ ہمارے اکابرین نے واضح طور پہ لکھا ہے اگر آپ کسی مزار پر جائیں تو قبر کو بوسہ دینا منع ہے، 4 قدم کے فاصلے پر ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، احترام کے ساتھ جو قرآن پڑھنا ہے پڑھیں، پہلے سلام عرض کریں، قرآن پڑھنا چاہے پڑھیں، دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں اور واپس آ جائیں۔ اسی طرح سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانا، خود آقا نعمت امام اہل سنت نے بے ادبی لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں، ادب خلاف ہے کہ آپ سنہری جالی کو ہاتھ لگائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم کم ہے، کیا سرکار کی اتنی عنایت کم ہے کہ انہوں نے اپنی بارگاہ میں آپ کو بلا لیا؟ خبردار، قریب بھی مت جائیں، دور کھڑے ہو کر کریں۔ اب عقیدت یہ کہتی ہے، جذباتیت یہ کہتی ہے جا کے سنہری جالی سے چپٹ جاؤ، لیکن مطلوب شرع یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ادب اور احترام سے کھڑے ہوں۔ تو ایسا پھر اظہار جذباتیت، ایسی اظہار عقیدت جو اس سے بڑھ کر کسی مطلوب شرع کو پامال کر رہی ہو، قطعاً غیر مناسب ہے۔ اب جو میں نے کہا اس کو ذرا آپ دیکھیں، ریاض الجنہ کے اندر آپ جائیں، آپ کی عقیدت پیار محبت یہ کہتی ہے وہاں جا کے نماز پڑھوں ثواب ملے گا، یا باعث برکت، میرا عمل بہت باعث برکت ہوگا، یہ آپ کی عقیدت کہہ رہی ہے۔ شریعت نے وہاں پہ نماز پڑھنا کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا، لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، یہ مطلوب شرع ہے۔ اتنا زبردست مطلوب شرع ہے کہ اگر آپ توجہ ادھر ادھر کریں تو یہ سرکار کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ حالت نماز میں اپنے داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو میرے آقا کو ناگوار گزرا اور آپ نے شاید فرمایا اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے۔ اب آپ خود سوچ لیجیے، آپ جا رہی ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کھڑی، یہاں دھکا لگ رہا ہے، وہاں دھکا لگ رہا ہے، کوئی یکسو رہے گی؟ کوئی خشوع خضوع رہے گا؟ پھر اس میں مرد بھی ہوں گے، عورت بھی ہوں گے، کیونکہ کوئی ہماری عورتیں تمیز نہیں کرتی ہیں جب حجر اسود کو چومنے کے لیے جاتی ہیں۔ اب یہ بھی ایک مستحب کام ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں سنت، لیکن اس طرح چومنا سنت نہیں ہے کہ رش کے اندر عورت گھس جائے، یہ کون سا سنت ہوگا؟ یہ تو خلاف سنت ہے، بلکہ یہ مکروہ ہے، بلکہ بعض صورتوں میں حرام بھی ہے کہ اگر مرد چمٹے ہوئے ہیں وہاں پر اور عورت اس کے بیچ میں گھس جائے تو یہ کون اس کو کہے گا کہ مستحب اور سنت ہے؟ کیا معاذ اللہ یہ سنت ہے کہ نامحرموں کے درمیان گھس جایا جائے؟ چومنا سنت ضرور تھا، لیکن اس انداز سے چومنا ہرگز سنت نہیں ہے۔ یہ عورتیں بالکل پرواہ نہیں کرتی ہیں، اندر گھس جائیں گی، مردوں سے جسم ٹکرا رہا ہے، پس رہی ہیں مردوں کے درمیان، لیکن یہ عقیدت ہے ہماری۔ تو بولتے ہیں جی ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ارے بھائی، اس طرح کے جملے کہہ کر آپ شریعت کے مطلوب کو بدل دیں گے؟ سارے علماء بے وقوف اور پاگل بیٹھے ہوئے ہیں، تمام 1500 سال کے جو فقہا تھے، جو صحابہ کرام نے ادب اور احترام کے ساتھ حج اور عمرے کی اور حجر اسود کو بوسے دیے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام نے قوانین شرع کی پیروی کی ہے، ان کا خیال کیا، ان کا لحاظ کیا ہے، ان سب کی سوچ فکر، ان کا تقوی پرہیزگاری اور احکام خداوندی پر عمل ایک طرف، اور آپ کی عجیب و غریب سوچ ایک طرف۔ ارے جی ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے جی، آپ نہیں جانتے تو عشق کے معاملات، ہم یہ نہیں جانتے، یہ جانتا ہے پپو 15ویں صدی ہجری میں جو پیدا ہوا۔ یہ جو خاتون جن کو الف بے دین کی نہیں آتی بعض اوقات، وہ اس طریقے سے معاملات کرتے ہیں، اور جب کوئی سمجھانے لگتا ہے تو پھر اس طرح کا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ سننے والے ان کی اس بات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھائی دیکھو جذبہ ہے، بھائی جذبہ ہے، یہ تو مولوی لوگ تو کہتے رہتے ہیں حرام ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، حلال ہے۔ مولوی لوگ نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، آپ کا رب فرماتا ہے، آپ کے رسول فرماتے ہیں۔ اٹھا کے پڑھیں ذرا حدیثیں، نبی کریم نے معاذ اللہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایک طرف رکھ کر اپنی سوچ اور فکر یا جذباتیت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلبہ دے کر اس کے خلاف عمل کیا ہو، صحابہ کرام کو ترغیب دی ہو؟ آپ کیسے آ گئے؟ یعنی آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کا پابند ہو گیا ہے کہ جیسے آپ کی جذباتیت اور آپ کے مطلب فیلنگز ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو اجر و ثواب عطا کرے۔ یہ اس سے بڑھ کر شیطان کا دھوکہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میری بہن، آپ وہاں پر دیکھیں اگر رش وغیرہ ہے دور ہٹ کے نماز پڑھیں۔ اور اب وہ حدیث جو میں نے شروع میں بیان کی، سرکار نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ کی نیت تھی میں وہاں جا کر پڑھوں،
تو آپ کی نیت آپ کے عمل سے بہتر ہے. بعض اوقات آپ نیت کرتے ہیں اخلاص سے کرتے ہیں پورے عمل کا ثواب ملے گا, لیکن جب آپ عمل کرتے ہیں اس میں ریاکاری آ جاتی ہے. جیسے آپ گئیں نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے, بس میں پڑھ کر آ گئی میں ریاض الجنہ میں. کیوں پڑھ کر آئیں؟ لوگوں کو سنانے کے لیے کہ آپ بتائیں کہ جی میں ریاض الجنہ میں پڑھ کر آئی تھی. اس طرح کی نماز جو دھکم پیلم میں ہو, جس میں نہ خشوع ہو نہ خضوع ہو نہ استغراق نہ توجہ ہو, یہ تو مطلوب شرعی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ شریعت کا مطالبہ پیش نظر نہیں ہے. اپنے نفس کی تسکین اور پھر یہ خیال کہ جب جا کے لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی ریاض الجنہ میں نماز پڑھی تھی, تو ہم فخر سے بتائیں گے کالر سیدھے کر کے, جی ہاں پڑھی تھی ہم گئے تھے وہاں پہ پڑھی تھی. یہ سنانے اور دکھانے اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے جو بعض اوقات ہم عبادات اختیار کرتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں وبال جان بن جائیں. اس لیے اصول یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی, اس کے رسول یا قانون شرع یا احکام شرع آپ کی جذباتیت کے تابع نہیں ہوں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمیں اپنی فیلنگز کو, اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو, اپنے شوقوں کو ان کے تابع کرنا ہوگا, ان کے احکام کے تابع کرنا ہوگا, تب کچھ ہوگا ورنہ نقصان ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی, اس کے شوہر فوت ہو گئے, 4 بچے تھے, بعد میں گھر والوں نے دوسری جگہ شادی کر دی, لیکن شوہر نے اس کی قدر نہ کی, 15 دن تک اس کے پاس رہی ہے. پھر اس نے مطلب وہ چلا گیا کہیں پر, تو یہ واپس اس سسرال میں چلے گئے جہاں اس کے بچے تھے, اور وہاں پر یہ کافی عرصے تک رہی. اب گھر والے چاہتے ہیں اس کی کہیں اور شادی کر دیں, تو کیا یہ شادی کر سکتی ہے؟ تو جی بالکل نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ دوسرے شخص کی منکوحہ ہے. اگر وہ نکاح بالکل شریعت کے مطابق ہے, گواہوں کی موجودگی میں گھر والوں نے اس کی اپنی مرضی سے کیا ہے, تو یہ بالکل نکاح ویلڈ تھا. وہ اس کا شوہر ہے, جب تک وہ طلاق نہ دے, جب تک خلع نہ کرے, اگر 50 سال بھی اس سے علیحدہ رہے گی تو اسی کی بیوی ہوگی, اسی کی منکوحہ ہوگی. اور جب تک اس کی منکوحہ ہے, کسی کے نکاح میں ہے, یہ دوسری شادی کر ہی نہیں سکتی ہے. اگر بالفرض کو جاہل قسم کا آدمی کہے کہ چلو ہم کروا دیتے ہیں, گواہ بٹھا دیا آپ نے, کوئی شخص بھی بٹھا دیا, ایجاب و قبول بھی ہو گیا, تو شریعت اس نکاح کے وجود کو ہی نہیں مانے گی. کیونکہ جب ایک عورت منکوحہ ہوتی ہے تو وہ چاہے ایجاب و قبول بھی کر لے, ظاہری اعتبار سے حسن ایک مجلس سے نکاح بھی قائم کر دی جائے, لیکن اس کا شرعی وجود کبھی پیدا نہیں ہوگا, وہ شخص اس کا شوہر نہیں بنے گا. لہذا جب نہیں بنے گا تو گویا کہ یہ مثل اجنبی کے رہیں گے. 2 اجنبی مرد و عورت اگر ایک ساتھ رہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ حرام اور گناہ کبیرہ, اور جسمانی تعلق جو ہوگا وہ کیا شرعی حیثیت رکھے گا وہ آپ کو معلوم ہے.